جی فدا حسین کاظمی میرا نام ہے، بانی و صدر ہوں علمدار فاؤنڈیشن کا۔ کوئٹہ بلوچستان سے میرا تعلق ہے اور بیسکلی طور پر تو میں مارشل آرٹس کا کوچ ہوں۔ انٹرنیشنل کاظمی وشو اکیڈمی کے نام سے 1058 میں تقریباً 7 سال سے علمدار اسکاؤٹس اوپن گروپ کا پریزیڈنٹ ہوں۔ اور جب کرونا وائرس کا اٹیک ہوا، کووڈ-19 جیسی مصیبت ہمارے شہر میں بلکہ پورے ملک میں آئی، وہاں پہ ہم نے سوچا کہ ہم اپنی طرف سے جتنے بھی، کیونکہ اس سے کافی جو ہے ہمارے سفید پوش لوگ متاثر ہوئے، ڈیلی ویجز پہ لوگ کام کرنے والے وہ بہت متاثر ہوئے، تو ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے اسکاؤٹس کی طرف سے یا اپنی اکیڈمی کی طرف سے ان لوگوں تک دسترسی ہم کر سکیں۔ تو ابتدائی طور پر ہم نے تقریباً 10 سے 15 گھروں میں راشن تقسیم کیے، لیکن اس کے بعد ایک لمبی لائن میرے کلب میں لگی، عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی۔ تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا پھر میں نے اپنے بھائی سے ریکویسٹ کی، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، کہ آپ کچھ رقم بھیج دیں تاکہ میں مستحقین تک جو ہے نا وہ راشن وغیرہ پہنچا سکوں۔ تقریباً ہم نے 500 سے 600 گھروں تک راشن پہنچائے، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں یہاں تک، تو ایک لمبی لسٹ میرے پاس آئی، تقریباً ہزاروں کی تعداد میں۔ تو اس وقت میں نے، کیونکہ ہماری تو دسترسی نہیں ہوئی ہم تک، جتنا بھی اپنی طرف سے کر سکے ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن اس کے بعد آج تک جو ہے نا میری اکیڈمی بہت سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، ہمارے دفتر میں آتے ہیں، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اس کو ایک فاؤنڈیشن کا نام دیتے ہیں تاکہ بہترین طریقے سے خدا کی خدمت کر سکیں۔ جی الحمدللہ علمدار فاؤنڈیشن میں اس وقت بہت سی ایسی چیزیں سکھائی جاتی ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بے روزگاری ہے، بے روی ہے، لوگ منشیات جیسے لعنت میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہمارے بچے، ہماری نئی نسل جو ہے نا تباہ ہو رہی ہے، تو ان کو روکنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنی طرف سے اپنے فاؤنڈیشن میں کچھ ایسی چیزیں سکھائے ہم جو بہت ہی کم مدت میں یہی بچے، یہی بچیاں، یہی عورتیں جو ہے نا وہ کچھ سیکھ کر یہاں سے جا کے اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں۔ جس میں نمبر 1 پروگرام ہمارا ہے سلائی کڑھائی کا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ عورتیں جو ہیں نا بہت زیادہ بے روزگار ہے۔ اگر ایک ماں یا ایک بہن یا ایک بچی آ کے یہاں پہ سیکھ جاتی ہے اپنا سلائی کڑھائی، تو وہ بہت کم مدت میں سیکھ کے جا کے اپنے خاندان کی کفالت کر سکتے ہیں۔ ابتدائی طور پر ہم اس کو تقریباً 3 مہینے کے اندر ہی ہم اس کو سادہ سلائی کڑھائی سکھاتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج کل 400-500 فی جوڑے کے لوگ لیتے ہیں، تو 3 مہینے کے اندر ہی وہ کام سیکھ کے تقریباً یہ مطلب اپنی کمائی کر سکتے ہیں، اپنی روٹی روزی شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ مزید سیکھنا چاہے تو تقریباً 6 مہینے کا عرصہ ہوتا ہے، جو لیٹسٹ جتنے بھی ڈیزائن ہوتے ہیں آج کل کپڑوں کے وہ سیکھتی ہے، اور وہ ایڈوانس لیول تک جو ہے نا وہ یہ سلائی کڑھائی کر سکتی ہے اور اپنے خاندان کی کفالت کر سکتی ہے۔ ساتھ میں انہی عورتوں کی ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے ایک پڑھی لکھی عورت دے دو، میں آپ کو ایک پڑھا لکھا معاشرہ دوں گا۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی یہاں پہ عورتیں آتی ہیں، کیونکہ 100 سے زیادہ عورتیں اس وقت یہاں پہ ہمارے فاؤنڈیشن میں یہ سلائی کڑھائی سیکھنے آتی ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنے بھی یہاں پہ عورتیں ہیں ہم ان کو انگلش یا اردو سکھا سکیں۔ دیکھیں، آپ کے بچے ٹیوشنز افورڈ کر سکتے ہیں، میرے بچے ٹیوشن افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ غریبوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کے بچے یا بچیاں جو ہے نا ٹیوشن افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم چھوٹے لیول سے لے کر بڑے ایڈوانس لیول تک ہم اس کو انگلش سکھائے، اور تاکہ وہ جا کے خود اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ٹیوشن میں پڑھا سکیں۔ جی ہمارا دوسرا پروگرام موبائل ریپیئرنگ کے حوالے سے ہے، اور اس میں بھی ہمارے پاس کافی نوجوان آئے ہوئے اس وقت الحمدللہ، اور وہ پروگرام بھی انشاءاللہ 2 مہینے کے اندر وہ انشاءاللہ موبائل ریپیئرنگ سیکھ جائیں گے، اور 2 مہینے کے بعد ہی وہ گھر بیٹھے یا کوئی چھوٹی سی دکان کھول کے وہ اپنی روٹی روزی کما سکتے ہیں، بلکہ اپنے خاندان کی کفالت کر سکتے ہیں۔ اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو مطلب بچے یہاں پہ ٹاپ کریں تو ہم اپنی طرف سے جو موبائل ریپیئرنگ کا سیٹ ہوتا ہے جو تقریباً 20 سے 25 ہزار روپے تک آ جاتا ہے، ہم اس کو گفٹ کریں اور جا کے اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ جی تیسرا پروگرام ہمارا کمپیوٹر کے حوالے سے ہے۔ ہم یہاں پہ بیسک سے لے کر ایڈوانس پروگرام یہاں پہ سکھاتے ہیں، جس میں مختلف بیسک پروگرام ہوتے ہیں، جس میں ونڈوز ہوتا ہے، ایکسل ہوتا ہے، آفس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو ایڈوانس لیول تک لے جاتے ہیں۔ اس میں جاوا ہم سکھاتے ہیں، CSS ہوتا ہے، اس میں ویب ڈیزائننگ ہوتا ہے، اس میں انٹرنیٹ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اس میں فوٹوشاپ وغیرہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہر قسم کی جو ہمارے معاشرے میں ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں ہم ان کو سکھاتے ہیں۔ اور یہ
بھی تقریباً 2 سے 2.5 یا 3 مہینے تک یہ لوگ ماشاءاللہ سیکھ جاتے ہیں، اور کم سے کم یہ جب یہ پروگرام سیکھ جاتے ہیں تو تقریباً 40 سے 50 ہزار روپے وہ ماہانہ اپنے گھر بیٹھ کے کما سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ لوگ کوشش کرے یا محنت کرے، اس میں پروفیشنلی طور پر آ جائے تو یقیناً ان کی تنخواہیں بڑھ سکتی ہیں۔ دیکھیں لوگ کیا سوچتے ہیں ہمارے بارے میں، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے اس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی ہم نے یہ سوچا کہ دیکھیں ہمارے خلاف باتیں تو ہوتی رہیں گی، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ نیک کام آپ جب کرتے ہو تو آپ کی مخالفت ضرور ہوتی ہے، وہ نیک کام ہوتا ہی نہیں جس میں آپ کی مخالفت نہ ہو۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو درگزر کریں، اگنور کریں ان چیزوں کو، اور جو ہم نے خدمت کا وہ کیا ہے، مقصد ہے ہمارا، وہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ میرے پاس بہت قسم کے لوگ آتے ہیں، زیادہ تر ظاہر مستحقین ہی آتے ہیں۔ ہاں، پچھلے ہفتے تقریباً 3 ایسے واقعات ہوئے ہمارے ساتھ جو کہ قابل بیان نہیں ہیں، بلکہ اس 1-2-3 اور واقعات میں بیان کر دیتا ہوں آپ کو۔ ایک ہمارے پاس جو ہے نا ایک ریٹائرڈ ملازم، سرکاری ملازم آیا، اس نے کہا سر آپ ہمیں راشن نہ دیں، آپ ہمارے بچوں کے کپڑوں کے پیسے نہ دیں، آپ جو ہے ہمارے بچوں کی فیس سے وغیرہ نہ دیں، صرف سر اتنا کرے کہ جو بجلی کا بل ہے یا جو گیس کا بل ہے وہ کائنڈلی ادا کرے، کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ ہم اس سردیوں میں مطلب ہمارے بچے سردی سے نہ مریں یا ہمارے بچے اندھیرے میں نہ رہیں، تو اگر آپ ہمارے بجلی کا بل یا گیس کا بل ادا کر سکو گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس کے علاوہ میرے ہمسائے میں ہی میں نے ایک اپنی بہن کو وہاں پہ میں نے کہا کہ آپ آگے سلائی کڑھائی سیکھیں، اپنے بچوں کو کمپیوٹر سکھائیں یا اپنے ماں کو کہیں وہ سلائی کڑھائی سیکھے، تو یقین جانیے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے مجھے کہا سر اگر آپ کائنڈلی اتنا کر سکے، جو میرے والد صاحب بیمار ہیں، آپ اس کے مطلب 1 ہفتے کی دوائی کا اگر بندوبست کریں تو مہربانی ہوگی، یا آپ اتنا ہمیں خرچہ دے سکیں کہ ہم کراچی تک جا کے اس کا علاج کرا سکیں، تو یقین مانیے آپ ہماری آنکھوں میں آنسو آئے، کیونکہ اس کے والد صاحب کو کینسر تھا۔ تو ایسے سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ تیسرا واقعہ جو ہمارے ساتھ وہ پچھلے ہفتے، وہ ایک اس کے بھائی کے ہاتھ میں وہ راڈ لگا ہوا تھا، وہ راڈ جو ہے نا خراب ہو گیا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے سر وہ راڈ خراب ہو گیا، ہمارے اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم اس راڈ کو جا کے نکالے دوسرا راڈ لگائیں تاکہ ہمارے بھائی ٹھیک ہو سکیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، اور علمدار فاؤنڈیشن کی کوشش ہوتی ہے کہ اس تک رسائی حاصل کر سکے، لیکن جو ہمارا بیسکلی پروگرام ہے وہ ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگ خود جو ہے نا وہ مچھلی پکڑے، وہ مچھلی کھانے کے چکروں میں نہ پڑے، یعنی کہ ہم اس کو مچھلی کھانا نہیں سکھاتے، ہم اس کو مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں، یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو جتنے بھی مطلب بچوں سے لے کر جوان سے لے کر بوڑھوں تک وہ ایک ہنرمند بن سکے اور اپنی خدمات کی کفالت خود کر سکے۔ ہمارا پروگرام تو بڑے لیول تک ہے، کیونکہ ہم نے یہ صرف یہاں پر ہم نے رکنا نہیں ہے، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم علاقائی طور پر پہلے کوشش کریں، اس کے بعد ہمارا دوسرا برانچ علمدار روڈ میں ہوگا، اس کے بعد ہم کوئٹہ لیول پر آئیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم بلوچستان لیول تک جائیں گے۔ اگر ہماری سوچ چھوٹی سی ہوتی، یعنی ہم سوچتے کہ ہم صرف 1058 تک محدود رہنا ہے، تو ہم اس کی رجسٹریشن BCRA سے صرف علاقائی لیول تک کرتے ہیں، جس کی تقریباً 5 سے 6 ہزار فیس ہے، لیکن ہم نے مطلب صوبائی لیول تک اس کی فیس ادا کی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہت ہی جلد ہی انشاءاللہ صوبائی لیول تک اپنی خدمات انجام دے سکیں۔